من لا نبی بعدہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ اب آپ درشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ پرنور اور پروقار محفل جو کہ محسن انسانیت کانفرنس کے نام پر انعقاد پذیر ہے، ادارۃ المصطفیٰ ڈویژن ڈی جی خان کے نوجوانوں نے بہت زیادہ اپنی کوشش اور محنت سے یہ خوبصورت پنڈال سجایا اور مجھے آپ سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور حضور کی فکر سننے سنانے کے لیے جمع کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان نوجوانوں کے اس پیار کو محبت کو قبول فرمائے۔ اصل ہمارے مہمان خطیب تو ادارۃ المصطفیٰ کے مرکزی مبلغ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نعیم الرضا مصطفی زیدہ ماجدہ، آپ خطاب فرمائیں گے تو آپ کی توجہ کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ازل سے چھڑا ہے، تا ابد جاری رہے گا۔ آج ہماری سعادت ہے کہ ہم جمع ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ یہ ذکر تو جو ہے وہ اس وقت بھی ہو رہا تھا جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آج 1450 سال گزر گئے حضور کو اس دنیا میں تشریف لائے، تو آج تو مجھ جیسا نکمہ بندہ بھی یہاں بیٹھ کے حضور کی صفت و ثنا بیان کر رہا ہے، تو حضور کی آمد سے قبل تو اللہ کے نبی حضور کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسول وہ حضور کے مناقب اور فضائل پہ مشتمل بیانات فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 2775 سال قبل کی بات ہے۔ کتنا عرصہ؟ 2775 سال قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر کعبہ تو بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا پیارا محمد بھی بھیج دینا۔ آقا کریم کی آمد سے 1000 سال قبل کی بات ہے۔ توبہ اول ہمجری وہ یثرب سے گزرتا ہے، اہل یثرب سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اہل یثرب کہتے ہیں خدا را ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم کوئی اپنی سانسیں پوری کرنے کے لیے یہاں تھوڑے بیٹھے ہیں، ہم تو کسی محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے اس دھرتی کو نوازیں گے، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب وہ محبوب آئے گا اس کے رخ طابہ کا دیدار کریں گے اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جائیں گے۔
طبا نے کہا ہو سکتا ہے وہ محبوب تمہاری زندگیوں میں نہ آئے تو پھر تو تمہارا انتظار رہ ہی چلا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر وہ محبوب ہماری زندگیوں میں نہ آیا ہم مر جائیں گے نا، ہماری قبریں تو یہاں پہ بنیں گی، تو جب وہ محبوب آئے گا اور خرامہ خرامہ اس دھرتی پہ قدم ٹکائے گا اور اس دھرتی کی مٹی اس محبوب کے طلبوں کو چومے گی، تو ہو سکتا ہے وہ مٹی جو محبوب کے نالین کا بوسہ لے اس مٹی کو ہوائیں اڑائیں اور وہ اڑتی اڑاتی آ کے ہماری قبروں پہ پڑ جائے۔ اگر اس محبوب کے نالین کو لگنے والی مٹی ہماری قبروں پہ پڑ گئی ہم سمجھیں کہ ہمیں یہاں رہنے کی معراج مل گئی۔ میں تلیاں نبی دیاں چندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں راواں مل مل بیندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی، جتے سونا قدم ٹکاوندا سی میرا سینہ لفدا جاندا سی، میں پھلاں وانگوں کھڑدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی۔ اس نے کہا یہ تو بڑے پکے ہیں۔ اس کے ساتھ 450 علماء تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی اسی دھرتی کو اپنا ڈیرا بنانا چاہتے ہیں، ہم نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ محبوب آئے گا، تو اس لیے ہمیں بھی یہاں رہنے دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پھر میں ایسے نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے معماروں کو بلایا، ہر عالم کو ایک مکان تعمیر کر کے دیا اور خدمت کے لیے ایک خادم بھی عطا کیا۔ معلوم ہو اس وقت کے بادشاہ اپنے علماء کو مکان تعمیر کر کے دیا کرتے تھے۔ یہ تو اب دور آیا کہ کوئی مولانا صاحب اچھا مکان بنا لیں تو مسجد کی انتظامیہ بس اوقات پریشان ہو جاتی ہے، سب کی بات نہیں کرتا۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ ہیں۔ تو آج یہ حالات ہیں، تو طبا خود مکان تعمیر کر کے دے رہا ہے، ایک خادم بھی دے رہا ہے، اور آخر میں اس نے خوبصورت مکان تعمیر کیا اور کہا یہ میری طرف سے اس منتظر کا مکان ہے جس کا انتظار تم کر رہے ہو۔ پھر ایک خط لکھا، بڑے عالم کو دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، اس محبوب تک پہنچا دینا۔ اس خط کا مضمون سنیے گا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو مجھے کہنا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن میں آپ کے تشریف لانے سے قبل ہی آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن رہا ہوں، اور کل جب قیامت کا دن آئے، آج دنیا میں میرے ایمان کو قبول کر لیجئے گا، اور قیامت کے دن جب آپ شفاعت کا بازو کھولے نا اور گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشوانے کا سلسلہ شروع کریں، تو اس گناہ گار کو بھول نہ جانا، مجھے بھی شفاعت سے بہرور کر دینا۔ کیا محبت سے اس نے مضمون لکھا تھا۔ خط دیا، طبا چلا گیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد آقا کریم مکہ سے ہجرت کر کے جب حضور نے مدینے میں قدم رکھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے قدموں کی برکت سے ایک تو مدینہ گل و گلزار بن گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور کے چہرے کی جو ہے وہ شعاؤں سے مدینے کی کچی دیواریں بھی چمک رہی تھی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ نورانی چہرہ تھا، تاباں چہرہ تھا اور روشنیوں والا چہرہ تھا۔ اس کی چمک سے تو ظاہری تاریکیاں بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور دل کی اداسیاں اور گمراہیاں بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔